وہ ازل سے ابد تک ہے۔ ازل کا مطلب یہ ہے جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، یہ ازل ہے۔ ابد کا مطلب یہ ہے جب کچھ نہیں ہوگا اللہ پھر بھی ہوگا۔ ازلی اور ابدی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ازلی اور ابدی ذات صرف اس جل جلالہ عما نوالہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے جتنے انبیاء ہیں، جتنے رسول ہیں، فرشتے ہیں، مقربین ہیں، جو کچھ بھی نظام قدرت میں شامل ہے وہ اللہ کے اذن سے ہے۔ تو اللہ پاک نے جب اس دنیا کو تخلیق کیا، اور تخلیق کرنے سے پہلے اللہ کا وجود تھا، روایات میں آتا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت بھی اس طرف اشارہ فرماتی ہے۔ اللہ پاک نے 12ویں سپارے میں ارشاد فرمایا ہے، کان عرشہ علی الماء، کہ اللہ پاک کا عرش جو ہے نا اولاً پانی کے اوپر تھا۔ یعنی اس دنیا کے وجود پذیر ہونے سے پہلے پوری یوں سمجھنے کائنات جو ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا یا کائنات، وہ ساری کی ساری پانی تھی، اور اس پانی پر اللہ کا عرش تھا۔ کان عرشہ علی الماء، اللہ رب العالمین کا عرش جو ہے پانی پر تھا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اللہ پاک نے جب اس دنیا کو تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا نا، تو تفسیر طبری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 2000 سال قبل، اس دنیا کو بنانے سے 2000 سال قبل، اللہ پاک نے اس پانی کے اندر 4 ستون بنوائے فرشتوں کے ذریعے سے، اور ان پر پھر اپنا عرش جو تھا وہ سجا دیا۔ یعنی 2000 سال پہلے جہاں پر اب بیت اللہ شریف ہے، وہاں پر کیا کہتے ہیں، پلر تعمیر کیے گئے، ستون تعمیر کیے گئے، اور پھر اللہ پاک کا عرش وہاں پر اس کی شان کے مطابق سج گیا۔ اور پھر اسی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے اللہ نے اپنا عرش پانی پہ سجا دیا، اور 1000 سال پہلے جہاں پر اب بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، وہاں پر بیت اللہ شریف کی نشاندہی فرما دی۔ تو یہ تصور، یا ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر یا خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، یہ درست جواب نہیں ہے۔ بیت اللہ شریف تو سب سے پہلے ہے۔ کتب میں لکھا ہے کہ پوری دنیا آج سائنسی دور ہے، اگر اس کے مطابق یہ دنیا کا وسط نکالا جائے، وہ لیٹیٹیوڈ کے حوالے سے یا الٹیٹیوڈ کے حوالے سے جو ایک افقی درجے ہیں یا عمودی درجے ہیں، ان حوالوں سے بھی زمین کا جو وسط بنتا ہے نا، درمیانی جگہ جو بنتی ہے، وہ بیت اللہ شریف والی جگہ بنتی ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح انسان کی ناف ہے وہ تقریباً انسانی جسم کے وسط میں ہوتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے زمین کی وسط جو ہے، اس دنیا کا وسط جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ تو بیت اللہ شریف زمین کا اوسط، زمین کا وسط۔ اور جب اللہ پاک نے پھر اس تخلیق کو آگے بڑھانا شروع کیا، تو اسی بیت اللہ شریف کی تعمیر تو ہو چکی تھی، تو اس تعمیر کے نیچے سے زمین بننا شروع ہو گئی۔ جب زمین بننا شروع ہو گئی تو سب سے پہلے جو زمین خشک ہوئی وہ یہ بیت اللہ شریف والی جگہ تھی۔ تو کائنات کے اندر جو سب سے پہلے چیز بنائی گئی، وجود میں آئی، وہ بیت اللہ شریف تھی۔ کہ جب اللہ پاک نے اس زمین کی تخلیق شروع کی تو سب سے پہلے یہی بیت اللہ شریف والی جگہ جو تھی وہ خشک ہوئی، اور بیت اللہ شریف زمین کا اوسط ہے۔ اور یہ بھی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو خانہ کعبہ شریف کی باطنی زمین ہے، اندرونی زمین ہے، وہاں پر دنیا کے تمام چشموں، تمام دریاؤں کا پانی جو ہے
اس کا منبع اور مرکز ہے۔ تو دنیا میں جتنے پانی کے ذخائر ہیں، جتنے بھی پانی کے وسائل اور ذرائع ہیں، وہ سارے کے سارے اسی سے متصل ہیں۔ یعنی کہ بیت اللہ شریف یا خانہ کعبہ کی جو پانی کی خیرات ہے وہ اس وقت پوری دنیا کو سیراب کر رہی ہے، کیونکہ پانی تھا پہلے تھا ہی پانی۔ اور آج کی سائنس اور آج کے ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ دنیا پر 2 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے۔ یعنی زمین کا خشک جگہ ماپی جائے، پیمائش کی جائے تو 1 حصہ پانی بنتا ہے، 1 حصہ خشکی بنتی ہے، اور 2 حصے پانی بنتا ہے۔ پانی اب بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ پاک نے اس خانہ کعبہ کو، بیت اللہ شریف کو، شہر حرم کو سب سے پہلے وجود بخشا، اور سب سے پہلے جس کا وجود بخشا جاتا ہے وہ باقی چیزوں سے عام بنے گی یا خاص بنے گی؟ وہ باقی چیزوں سے خاص بنے گی۔ تو کائنات کی زمین اور زمین میں سے خصوصی جگہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے۔ کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، للذی ببکہ تھا، وہ شہر مکہ ہے۔ اب اس شہر مکہ کا پرانا نام بکہ تھا، پھر استعمال کے ساتھ یا اللہ کے اذن سے وہ بکہ جو تھا وہ مکہ بن گیا۔ ببکہ کا مبارکا وہدی للعالمین، اور یہ برکت والا شہر ہے اور اس کی ہدایت ہے، اور تمام روئے زمین کے لیے اس کے اندر رہنمائی رکھی گئی ہے۔ بعض علماء نے بکہ اور مکہ کا فرق بھی لکھا ہے کہ بکہ اس حدود حرم کو کہا جاتا ہے جہاں پر حاجی لوگ طواف کر سکتے ہیں، اور مکہ پورا جو شہر مکہ المکرمہ ہے اس کو مکہ کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو اللہ رب العالمین نے اس شہر کو اپنی نشانی قرار فرمایا کہ یہ میری نشانی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں خدا ہو کر اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ پاک کسی بھی بات کی جب شہر کی قسم اٹھاتا ہے تو اس قسم کے اندر یہ سبب چھپا ہوتا ہے کہ یہ شہر یا چیز جو ہے بڑی عظمت والی ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی کہ میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ کیوں؟ کہ آپ اس شہر کے اندر خرامہ ٹہلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ میں چلتے تھے، آپ گزرتے تھے، تو آپ کی گزر کو، آپ کے چلنے کو اللہ پاک نے قرآن میں مذکور فرمایا، اور آپ کی چلنے والی جگہ کی قسم اٹھا کر یہ چرچا کر دیا کہ جہاں پر میرے محبوب کے قدم لگ جائیں وہ جگہ عظمتوں کا منبع بن جاتی ہے، عظمتوں کا مرکز بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف جانا پڑا، مدینہ شریف سے واپس جب آپ مکہ کو فتح کر چکے تو آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا کہ اے لوگوں، یہ شہر مکہ ہے، اللہ پاک نے اس کو حرم قرار دیا ہے، اور میں اس کی حرمت کو قیامت تک کے لیے قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ اس شہر مکہ کے اندر خون ریزی حرام ہے، اس شہر مکہ کے اندر شکار حرام ہے، اس شہر مکہ کے اندر کسی بھی قسم کا نزاع جھگڑا جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اس کیفیت اور اس اصول کا پاس جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے بھی سارے لوگ ایام جاہلیت میں بھی مکہ مکرمہ کا احترام کیا کرتے تھے۔ ایام جاہلیت میں بھی لوگ شہر مکہ کا احترام کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی ظالم جابر قسم کا بندہ خائف ہو کر مکہ مکرمہ میں آ جاتا تو لوگ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے، اور یہ بھی کتب میں لکھا ہے کہ اگر کسی جانور کے پیچھے کوئی دوسرا شکاری جانور لگ جاتا تو جب وہ جانور مکہ کی حدود میں آتا
تو وہ شکاری جانور پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ وہ کس بات کی نشانی ہے کہ شہر مکہ حرمت والا شہر ہے، شہر مکہ عظمت والا شہر ہے۔ اس شہر کو اللہ نے وہ شرف بخشا ہے وہ جو کسی اور شہر کو نہیں بخشا گیا۔ اس میں جلیل القدر انبیاء کی بعثت ہوئی، ڈھیر سارے انبیاء کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہی وجہ شہرت اور یہی وجہ عظمت بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک کے اندر بہت خوبصورت ارشاد فرمایا، واللہ انکا لخیر الارض، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اے مکہ تو سب سے سونی زمین ہے، سب سے بہترین زمین ہے۔ پھر فرمایا وحب ارض اللہ، مجھے بھی محبوب ہے، اللہ کو بھی محبوب ہے۔ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، جب ہجرت پہ جانے لگے نا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ یہاں کے باسی مجھے تنگ نہ کرتے، اذیت نہ دیتے، میں اس شہر کو کبھی بھی خیر آباد نہ کہتا، اس شہر کو کبھی بھی نہ چھوڑتا، لیکن اس کے باسیوں نے مجھے ستایا ہے، مجھے تنگ کیا ہے۔ اب اللہ کا اذن ہے میں اس شہر سے چلا جاؤں، لیکن میں یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں تو مجھے بھی محبوب ہے، اس مالک کو بھی محبوب ہے۔ یہ اعلان فرما کر آپ ہجرت کر کے چلے گئے تو پتہ یہ چلا کہ یہ خیر ارض ہے، سب سے بہترین زمین ہے، اور اس کی محبت اور اس کی قدر و منزلت وہ بھی میرے اور آپ کے من کے اندر رہنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من مات بأحد الحرمین بعثہ اللہ یوم القیامت من العاملین۔ عظمت والے شہر کی قدر دیکھیں، حضور فرما رہے ہیں جس کسی بندے کو مکہ شہر کے اندر یا مدینہ شریف کے اندر موت آ جائے، اللہ پاک اس کو آمینین میں سے اٹھائے گا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ڈر غم نہیں ہوگا، اللہ پاک اس کو آمینین امن والا بنا کر اٹھائے گا، اور اس کے لیے حشر اور قیامت کے جو معمولات ہوں گے وہ سہل اور آسان کر دیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے سوال کیا کہ جن کو مدینہ شریف کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، جنت البقیع میں دفن کیا جاتا ہے، ان کا تیرے ہاں کیا اجر، کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے؟ تو اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی مدینہ شریف میں دفن ہونا جنت کی گارنٹی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ یا باری تعالیٰ کہ جو جنت المعلیٰ ہے، جو مکہ شریف کا قبرستان ہے، جو لوگ اس میں مدفون ہیں، ان کا کیا اجر، مقام اور مرتبہ ہے؟ میرے پڑوسیوں سے متعلق مجھ سے سوال نہ کر، اب میرے پڑوسیوں سے متعلق مجھ سے سوال نہ کر۔ اب اس میں عظمت ہے، جواب نہیں دیا۔ مدینہ کے مدفون لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ، مکہ شریف کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے پڑوسی ہیں، جن کو اللہ کا قرب مل ہے وہ جنت سے اعلیٰ درجے پر ہوں گے یا اعلیٰ سے کم تر ہوں گے، وہ اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ جن کو اللہ کا قرب مل گیا، اللہ تو ہر شے کا خالق اور مالک ہے۔ جنت میں جب شہیدوں کو، جنتیوں کو اللہ کا دیدار ملے گا، وہ جنت کی تمام نعمتوں کو بھلا دیں گے، بھول جائیں گے۔ اور یہ جو مکہ شریف میں جن کو موت نصیب ہوتی ہے، مکہ شریف میں جن کو دفن کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے پڑوسی بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف پر ہر لمحے 120 رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی رہتی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف پر ہر لمحے 120 رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، ان میں سے 60 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ 120 رحمتیں نازل ہوئی، 60 رحمتیں اللہ پاک نے طواف کرنے والوں کو دے دی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو بیت اللہ شریف کے اندر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو 40 رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ کل کتنی ہوگی؟ 100 ہوگی۔ 120 نازل ہو رہی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے۔
اور 20 رحمتیں اللہ پاک کی طرف سے ان لوگوں کو ملتی ہیں جو ہاتھ باندھے محبت اور شوق کے ساتھ بیت اللہ شریف کو دیکھتے رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے نا کہ ان نظر الی مصحف عبادت، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے، ان نظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور پھر فرمایا ان نظر الی وجہ علی عبادت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھنا وہ بھی عبادت ہے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ 20 رحمتیں صرف انہی کو ملتی ہیں جو بیت اللہ شریف کو محبت اور شوق کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو صاحبو، یہ اب آگے 2-3 خطبے یہ شہر مکہ کی عظمت پر ہی عرض کروں گا، تو اپنے اپنے دل کے اندر یا اپنی اپنی منصوبہ بندی کے اندر اس بات کو شامل کریں کہ جس طرح بندہ اپنے گھر کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے کیریئر کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے بارے میں سوچتا ہے، اسی طرح میرے اور آپ کے من میں ایک شوق یہ بھی ہونا چاہیے، جب بھی فرصت بنے، جب بھی موقع بنے، تمام کام کاج سے پہلے عمرے کی یا حج کی تیاری کی جائے۔ آگے حدیث پاک ہے، اگلے خطبوں میں عرض کروں گا، سخت حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گنجائش کے باوجود میرے گھر نہیں آتا نا، حج کے لیے عمرے کے لیے نہیں آتا، تو وہ چاہے یہودی ہو کر فوت ہو جائے یا عیسائی ہو کر فوت ہو جائے۔ تو کتنی سخت وعید ہے۔ دیکھیں آج لوگ اپنے کاروبار کی بزنس امپائر بنا رہے ہیں، اپنے پلاٹ خرید رہے ہیں، زرعی زمینیں خرید رہے ہیں، لیکن حج پڑھنے نہیں جا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے دل کی تختی پہ لکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے میں فرصت کے باوجود اللہ کے حضور حاضر نہیں ہو رہا۔ اور دیکھیں نا، ہماری شریعت تو عین فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ پاک نے تقاضا یہی کی ہے کہ ایک بار تو آؤ، میری رونق دیکھو، میرے جلال، میری محبت کا پیکر دیکھو، میری نشانیوں کو دیکھو، پھر پلٹ جاؤ، پھر تمہارے من میں شوق پیدا ہو تو پھر پلٹ آؤ۔ تو اللہ پاک سے یہ التجا ہے، یہ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنا اور اپنے محبوب کا در کی حاضری عطا فرمائے اور کئی سنے کلمہ پر عملی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔